حي على الفلاح. آج کی نشست کا پہلا سوال ہے کہ میری عمر جو ہے وہ 42 سال ہے۔ جب میری عمر 8 یا 10 سال تھی تو تب سے مجھے خواب آتے ہیں۔ خوابوں میں کبھی گندم، کبھی سانپ، کبھی بندر، کبھی مگرمچھ، اژدہا، کتے، بلیاں، شیر اور بری نظریں دکھائی دیتی ہیں۔ ان خوابوں کے زندگی پر بڑے برے اثرات ہیں۔ میری بہن اور میری شادی بھی نہیں ہو سکی۔ کوئی اچھا وظیفہ بتائیں کہ یہ اثرات جو ہیں یہ ختم ہو جائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بعض افراد کے نکاح کی تاخیر کا ایک سبب جو ہیں وہ خواہشات ہیں۔ لوگ فلمیں اور ڈرامے دیکھتے ہیں، مختلف اداکاروں کو، عورتوں کو، پھر ان کی خوبصورتی جو ہے وہ اس کا سکیچ اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں اور پھر اس طرح کی بیوی یا اس طرح کا خامند ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور یوں اچھے اچھے مناسب رشتے جو ہیں وہ چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اسی طرح جادو اور سحر کے اثرات ماں باپ پر ہوتے ہیں اور ان کے اثرات اولاد پر، یا تمام اہل خانہ پر سحر اور جادو کر دیا جاتا ہے جس کے ایسے اثرات ہوتے ہیں۔ اس کے لیے تہجد کا اہتمام، نماز فجر کی پابندی، جو بندہ نماز فجر با جماعت پڑھتا ہے اس پر کبھی بھی جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کی جکڑ سے آزاد کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان 3 گرے لگاتا ہے، فجر کے لیے اٹھتا ہے تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے تو دوسری کھل جاتی ہے، نماز پڑھتا ہے تو تیسری شیطان کی گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اصبح نشیتا، تر و تازہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے صبح کرتا ہے۔ السلام علیکم، میں نہیں بھیجا بچے کو۔ تو ایسی صورت میں میں کچھ آپ کو مجرب عمل بتاتا ہوں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ سب سے پہلا جو عمل ہے، فجر کی نماز کی پابندی کے بعد سورۃ یونس کی 2 آیتیں ہیں۔ قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ۔ یہ جو 2 آیتیں ہیں یہ پڑھے جادو کے توڑ کے لیے یہ مؤثر ترین وظیفہ ہے۔ دوسرا جو وظیفہ ہے وہ سورۃ المومنون کے اندر 97 اور 98 2 آیتیں ہیں۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ تعوذ جو ہے اس کی کثرت کرے۔ بعض بندے بڑی دعائیں کرتے ہیں لیکن ہوتے وہ شیطان کی جکڑ میں ہیں۔ وہ تعوذ کی کثرت کریں۔ تو تعوذ یعنی تعوذ سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ والے کلمات۔ پہلا وظیفہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ، یعنی اللہ تیرے بندوں کے شر سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ دوسرا جو تعوذ ہے، نبی علیہ السلام حسن و حسین کریمین کو اس کے ساتھ دم کرتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ جو تعوذ ہے المومنون سورت جو ہے اس کا تعوذ، پھر اس کے بعد اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ یہ تعوذ، اور پھر حسن و حسین کو جو نبی علیہ السلام دم کرتے تھے یہ تعوذ۔ اس کی کثرت کرے، بیری کے پتوں سے غسل کرے، 7 جگہوں زمین کی 7 مختلف جگہوں مسجدوں کا پانی ملا کر اس کے ساتھ غسل کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیمار ہوئے تو 7 مختلف مشکیزوں کا پانی آپ کے اوپر ڈالا جاتا تھا جس سے خفت ہوتی تھی۔ تو مرض اس کا زور اگر نہ ٹوٹے، کوئی بھی مرض ہو روحانی جسمانی، زمین کے 7 مختلف جگہوں کا پانی لے کر
اپنے اوپر بہانا، یہ نبی علیہ السلام کی ایسی سنت ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں بھائی۔ بڑی بڑی دوائیاں جہاں اثر نہیں کرتی وہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جو ہے وہ اثر کرتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، یہ آپ اس کو اختیار کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فائدہ دے گا۔ بیری کے پتے ابال کر، بیری جو ہے نا، جن درختوں پودوں کا قرآن حدیث میں خیر کے ساتھ ذکر آتا ہے نا، شیطان اس سے چڑھتا ہے۔ عود خوشبو ہے، چڑھتا ہے۔ جن بندوں کو شیطان نے پکڑا ہوتا ہے نا، عود عطر لگائیں گے ان کو الٹیاں آئیں گی، سر درد ہوگا عود لگانے سے۔ ایسے ہی بیری کے جو بیری درخت ہے، سدر، قرآن حدیث میں اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے سبحان اللہ عرش کے قریب ہے، عند سدرۃ المنتہی۔ واقعہ معراج میں بھی بیری کا ذکر آتا ہے، تو بیری کے پتوں سے میت کو بھی غسل دیا جاتا ہے۔ تو بیری کے پتے ابال کر اس کے پانی سے نہانا، اس سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے بھائی۔ سورۃ بقرہ کی جو تلاوت ہے یہ مشقت والا عمل ہے۔ ہماری جو قوم ہے یہ عبادت میں مشقت نہیں کرتی۔ پہلا کی کرن گے، ایک دن پڑھن گے تے اگلے دن مولوی نو کہن گے کیسٹ نہ لا لیے۔ نبی علیہ السلام نے پڑھنے کا کہا ہے۔ میں نے یہ چھوٹے چھوٹے عمل بتائے ہیں کہ جو آسانی سے کوئی کر لے۔ سورۃ بقرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ پڑھتا ہے نا برکت ہے۔ پوری پڑھنا ضروری نہیں، پتہ نہیں کس مولوی نے یہ بات مشہور کر دی ہے۔ بھائی جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے نا، آپ سورۃ بقرہ کا بے شک ایک صفحہ روزانہ کا پڑھیں۔ اچھا سنیں، سبحان اللہ، میں آپ کو 2 حدیثیں سناتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأوا الزہراوین۔ آج خطبہ جمعہ میں یہ بیان ہوا نا، بڑے سارے اعمال ہیں جن کو علماء نے چھوڑ دی ہے، ایک عمل یہ بھی چھوڑ دی ہے۔ رسول اللہ کا حکم ہے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کی تلاوت کیا کرو۔ 2 روشن سورتوں کی تلاوت کرو، چمکدار۔ فرمایا قیامت والے دن پڑھنے والے پر سائبان بن جائیں گی، قیامت کی ہولناکیوں میں سائبان، سایہ۔ جس بندے نے گرمیوں کا حج کیا ہے نا، اس کو پتا ہے کہ منی مزدلفہ میں چھتری کتنی بڑی نعمت ہے۔ چمڑی جھلسا کے رکھ دیتی ہے، اتنی گرمی ہوتی ہے، اور وہاں پر کوئی بندہ کسی کو چھتری دے دینا، اللہ تیرا بھلا کرے، تو تے بڑا ہی احسان کیتا ہے۔ تو قیامت کی ہولناکیوں کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ قیامت کی ہولناکیوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ بقرہ جو ہے یہ سائبان چھتری ہوگی بندے کے لیے۔ اور پھر فرمایا جو بندہ پڑھتا ہے نا برکت ہے، چھوڑتا ہے حسرت ہے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ۔ سورۃ بقرہ پڑھنے والے کا دشمن جادوگر کبھی بھی اس کے بارے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ صرف جادوگاری نہیں، دشمن بھی اس کے بارے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو سورۃ بقرہ جتنی اللہ توفیق دے، کم سے کم ایک صفحہ روزانہ کا پڑھنا، آل عمران پڑھنا، یہ 2 سورتیں پڑھا کریں۔ جی اگلا سوال ہے۔ جی سوال ہے، نماز جنازہ میں دعاؤں پر اونچی آمین کہنا صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ جنازہ پڑھاتے ہیں اور پیچھے صحابہ کرام جو ہے وہ آمین کہتے ہوں؟ پیارے بھائی مسئلے کو سمجھ لیں۔ صحابہ کرام تمام کے تمام جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کی تعلیم کو فوراً قبول کر کے یاد کر لیتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھایا، عوف بن مالک کہتے ہیں میں نے دعائیں سنی، میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ میت میری ہوتی اور اللہ کے نبی یہ دعائیں مجھ پر پڑھ دیتے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں 99% مسلمانوں کو نماز جنازہ نہیں آتی۔ یوں سمجھ لیں کہ جو اہل حدیث ہیں ان میں بھی 25% لوگوں کو نماز جنازہ آتی ہے، اس سے اوپر نماز جنازہ نہیں آتی۔ قبرستانوں میں جو بورڈ آویزہ ہیں نماز جنازہ کے، اس کے اندر میت کے لیے کوئی دعا ہی نہیں ہوتی۔ آپ کسی بھی عالم سے نماز جنازہ سن لیں، اسے کہیں
کہ مجھے نماز جنازہ سناؤ، وہ کہے گا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا۔ اب اس پوری دعا کے اندر موجودہ جو آگے میت ہے اس کے لیے کوئی ایک کلمہ بھی موجود نہیں، ایک بھی کلمہ۔ اچھا وہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ۔ تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرض نمازوں میں قنوت کرتے تھے، پانچوں میں سے کسی نماز میں بھی، فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی، سری ہو جہری ہو، قنوت کرتے تھے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الجہاد والمجاہدین، قنوت نازلہ۔ تو فرض نمازوں میں صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی ان دعاؤں پر آمین کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ آمین۔ اس حدیث اور دلیل کی بنیاد پر نماز جنازہ سے اہم فرض نمازیں ہیں، نمازہ کی جو نمازیں ہیں ان کی چھوٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز جنازہ نہ پڑھے گناہ گار نہیں، لیکن اگر فرض نماز نہ پڑھے تو کیا ہے؟ بس یہ بات ذہن میں رکھیں۔ سوال ہے نماز جنازہ اور عیدین میں اضافی تکبیرات میں رفع یدین ہے؟ جی ہاں ہے۔ مسند احمد کے اندر حدیث ہے عبداللہ ابن عمر سے کہ رکوع سے پہلے کوئی بھی تکبیر ہوتی نبی علیہ السلام اس کے ساتھ رفع الیدین کرتے۔ عبداللہ ابن عمر سے بھی سنن ابی داود کے اندر اور دیگر تابعین کے آثار جو ہیں وہ موجود ہیں۔ حافظ عبدالرضا صاحب نے جنازہ پڑھایا، اس میں نہیں کی تو ان سے پوچھا گیا کہ اچھا میری بات سنیں، کسی کا میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ سوال کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے جب آپ کسی عالم کا نام لیتے ہیں۔ ہمارے لیے کوئی عالم حجت نہیں، میں حجت نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی بات حجت ہے، اس کے پیارے رسول کی بات حجت ہے۔ میں نے عبداللہ بن عمر سے آپ کو حدیث سنا دی ہے تو وہ بھی کوئی سنا دے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ بس آپ نے آئندہ سوال کرنا ہے کسی عالم کا نام نہیں لینا۔ سوال ہے سوشل میڈیا پر عورت تبلیغ کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں کر سکتی۔ عورت جو ہے اس پر تبلیغ عورتوں کے لیے ہے، گھر میں جو اس کی بچیاں ہیں ان کے لیے ہیں۔ یہ عورتوں کی جو تبلیغی جماعتیں ہیں فتنہ ہے۔ جو عورتیں سوشل میڈیا پر مبلغات بنی بیٹھی ہیں جائز ہی نہیں ہے۔ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ اے جڑے مولوی نے 3 نکاح کری پھردے نے، کئی مولویاں نے 4-5 چھڑ کے 4-5 ہو رکھیاں نے، 8-8 9-9 10-10، وہ کیسے نکاح کر لیتے ہیں؟ عورت کے دل میں پہلے آواز اترتی ہے، اسی سراغ سے پورا مولوی اتر جاتا ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر ایسی آوازیں جو ہیں وہ فتنے کا باعث ہے۔ میں نے دیکھا کئی بندے علماء کی تقریریں نہیں سنتے، وہ تقریریں فلاں ڈاکٹر صاحبہ ہیں ان کی تقریریں سنتے ہیں، جی ان کی بات میرے دل پر بڑی اثر کرتی ہے۔ قرآن کا ترجمہ نہیں سنیں گے۔ یوسف علیہ السلام والی جڑی ویڈیو ہے فلم ہے نا اصحاب کہف والی، وہ ویکھن گے۔ اللہ نے یہ آنکھیں دی ہیں، اس وقت سے پہلے ان آنکھوں کو قرآن دیکھنے میں لگا لو کہ وہ وقت تجھ پر آئے اور تو یہ آنکھیں قرآن پر نہ لگا سکے۔ تو بھائیو یہ جدید فتنے ہیں، ان فتنوں سے آپ بچیں۔ عورتیں فتنہ ہیں، عورتیں شیطان کا جال ہیں، پامیں وہ عالمہ فاضلہ قاریہ مبلغہ، کئیاں جڑیاں بیبیاں نے انہاں پروٹے بنائے، پورے میک اپ تھوپے ہوندے نے، اور پھر وہ اپنی بے پردگی پردہ ایسے کریں گی جس سے بے پردگی عیاں ہوں گی۔ ان چیزوں سے ہم بخوبی واقف ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ بھائی نام نہ لیں، میں یہ تو عرض کر رہا ہوں، سوشل میڈیا پر عورتوں کی تقریریں فتنہ ہیں۔ کوئی ہفتہ نہیں گزرتا کہ عورت کا فون نہ ہوتا ہو، آفا صاحب بڑے تسی چنگے لگ دے ہو، کیا خیال ہے آپ کا نکاح کرنے کے بارے میں؟
یہ بہت بڑا فتنہ ہے. شیطان ہر وقت تاک چ رہندا ہے کہ مولوی عمر صدیق تو لوگوں نو دین دا فائدہ ہو رہا ہے, یہ ستیہ ناس کے میں پھیرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بیٹیاں دی ہیں. ایک بیٹی میں کہتا ہوں یہ ہے, ایک یہ ہے, اور ایک یہ ہے. اور جب انسان کی توجہ عورتوں کی طرف ہوگی, آخرت کی فکر کدھر گئی؟ جن علماء نے متعدد نکاح کیے ہیں, ایک دھی پتر بھی کم دا نہیں. میری باتیں بڑی ان کو کڑوی لگتی ہیں, پھر میرے خلاف ہو جاتے ہیں. تعدد نکاح یہ جو ہے یہ ایک جائز عمل ہے, حالات کی بنیاد پر ہوگا کہ ایک آدمی 15 دن کے لیے دوسرے شہر میں جاتا ہے تو وہاں اس کے لیے فتنہ ہے شہوت کا, نکاح کر لیتا ہے. پھر ایک آدمی جو ہے بیرون ملک ہے, زنا سے بچنے کے لیے نکاح کر لیتا ہے. ضرورت کی بنیاد پر جب انسان نکاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس میں برکت کرتا ہے. نبی علیہ السلام سب سے بڑھ کر خوبصورت تھے, بڑی بڑی حسینائیں آپ پر فریفتہ تھیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے نکاح ضرورت کی بنیاد پر ہیں. سارے نکاح, ایک بیوی کنواری ہے, ساری جو بیویاں ہیں کوئی مطلقہ ہے کوئی بیوہ ہے. تو ایتھے کسے مولوی صاحب نو کسے دیندار نو آکو فلاں بیوہ جڑی ہے انہوں سہارا دین واسطے نکاح کر لے, کوئی بھی نہیں کرتا بھائی, بالکل بھی کوئی قریب نہیں جاتا. یہ ایک عمل ہے, فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے. اپنی بیٹی کوئی مولوی بطور سوکن کے نہیں دے گا, یہ جملہ بھی بڑا کڑوا ہے. کسی عالم سے آپ کہیں کہ آپ اپنی بیٹی جو ہے وہ بطور سوکن کے فلاں بندے کو دے دیں, کہے گا نہیں. تو آپ بڑے پچ داڑیاں چوپڑ چاپڑ کے دجا تیجا چوتھا اون دے گئی. یہی وجہ ہے نا ہم ذلیل و رسوا ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو ایسا عمل جو تم کر نہیں سکتے وہ خود لوگوں کو تم کیوں کہتے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. آپ نے کہا کہ نکاح دوسرے ممالک میں شہوت سے بچنے کے لیے, تو وہ پیپر میرج جو دوسرے ممالک کے ویزے لینے کے لیے, یہ ویزے لینے کے لیے جو جھوٹی پیپر میرج ہے نا, اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے شرعی. یہ تو خلافہ دھوکا ہے. سوال ہے اولاد کے علاوہ مرنے والوں کو اور کون گناہ بخشوا سکتا ہے؟ بھائی میت کے اعمال صالحہ, صدقہ جاریہ میت کے لیے ایصال ثواب ہے, یعنی ثواب کا ذریعہ ہے. اسی طرح اس کی اولاد ہے, اور اسی طرح جو امت دعا کرتی ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا, ہم تمام امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس سے میت کے گناہ معاف ہوتے ہیں. جیسے اولاد کی دعا کل 10واں 40واں برسی بدعت فی الدین ہے. ایسے بہن بھائیوں کی دعا بھی اس طرح رکھتی ہے جیسے اولاد کی رکھتی ہے. بہن بھائی ان کی دعا بھی, والدین کی دعا بھی, لیکن اولاد کا ہر نیک عمل اس کا ثواب فوت شدگان کو ہوگا. وہ زندہ بھی ہوں تو پھر بھی ہوگا, وہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی ہوگا. انگلیوں کے درمیان زخم ہو جانے کی وجہ سے ننگے پاؤں پر مسح ہو سکتا ہے. اگر بیماری ہے تو مسح ہو سکتا ہے, اور انگلیوں کے علاوہ جو پاؤں ہے وہ دھو لے, اور انگلیاں جو ہیں ان کے اوپر مسح کر لیں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحب ایک سوال ہے, یہ کلیئر کر دیں کہ حقیقہ جو ہوتا ہے وہ ایک جان 2 جان کا ہوتا ہے, تو بڑا جانور بھی کر سکتا ہے ایک ساتھ چھوٹا. سوال ہے عقیقہ 1 جان کا 2 جان کا, جی جان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. عقیقہ بڑے جانور سے, بکرے سے, چھترے سے تو ہو سکتا ہے, اونٹ گائے سے نہیں ہو سکتا. نہیں, اس میں جان تو ایک ہی گنی جانی, بڑا جانور گائے ہو جائے ساتھ. جان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الغلام شاطان وان الجاریۃ شاۃ, بیٹا ہو تو 2 بکریاں, بیٹی ہو تو 1 بکری. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی نے کہا نا عبد الرحمن بن ابی بکر کو اللہ پتر دے, ہم اونٹ کا عقیقہ کریں گے. انہوں نے کہا سنت نبیکم, تمہارے نبی کی سنت تمہارے بیٹے سے بہتر ہے.
نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا ہو تو 2 بکریاں، بیٹی ہو تو 1 بکری. جان والا مسئلہ نہیں ہے، ہاں یہ جنس والا مسئلہ ہے. چھوٹے جانور بیٹے کے لیے 2 اور بیٹی کے لیے 1. اب اس دور میں بھی چھوٹے جانور سستے مل جاتے ہیں، اس میں قربانی والی شرطیں بھی نہیں ہوتی عقیقے کے اندر. ہاں جی عقیقے کے لیے 1 یعنی کہ بیٹی ہوئی ہے تو 1 کر لے، تو جو مہمان وغیرہ ان کو علیحدہ پکا دے. اگر مہمان بہن بھائی زیادہ ہیں ان کے لیے جانور بڑا ذبح کر سکتا ہے، لیکن اس جانور کا تعلق ضیافت سے ہے، عقیقے سے نہیں ہے. غصے والے شخص کا سامنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اعراض. اگر کوئی بندہ وسیلہ ہے تو اسے ٹکراؤ نہ کریں، دائیں بائیں ہو جائے. بیوی کڑوی ہے، بندہ جو ہے وہ سائیڈ پر ہو جائے. بندے کو غصہ آ گیا، گھر سے باہر چلا جائے، مسجد میں چلا جائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. صاحب کئیاں کول سنیا کہ جڑا جمعے دی رات نو فوت ہوندا ہے یا جمعے نو اودے کول حساب کتاب نہیں ہوندا. جمعے کی رات یا جمعے کو فوت ہونے والے بندے کے بارے میں بعض روایات تخفیف عذاب کی آتی ہیں، لیکن وہ ضعیف ہے. کوئی بندہ کسی دن بھی فوت ہو تو محض دن کی وجہ سے اس کی بخشش نہیں ہونی، اعمال کا اس کے ساتھ تعلق ہے. جی اسی عقیقے سے ریلیٹڈ سوال ہے، جو مسلمان ہم اکٹھے کر لیتے ہیں بہت زیادہ، تو وہ پیسے دیتے ہیں تو وہ پیسے لے سکتے ہیں؟ نیوندرا نہیں جائز. نہیں، لکھنے کا تعلق نہیں، ویسے کوئی خوشی سے دے رہا ہے بچے. خوشی کے ساتھ دے رہا تو لے لے. دوسرا یہ ہے کہ ایک بندہ نماز جنازہ اپنے کسی قریبی کی پڑھ لیتا ہے یا والدین کی، تو وہ جب دوسرے اپنے شہر میں جاتا ہے دوبارہ وہاں جا کے دوبارہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، 10 دفعہ پڑھ سکتا ہے. بالکل. نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر کی نماز یعنی شروع ہونے تک وقت کوئی سونا ضروری نہیں ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر تک یہ نماز کبھی بھی پڑھ لیتے تھے. جو بندہ اس کا معمول بنانا چاہتا ہے نا، وہ عشاء کے ساتھ پڑھے، آہستہ آہستہ پڑھتا رہے، پہلے رکعتوں پر پابندی کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو پچھلے پیر پڑھنے کی بھی توفیق دے دے گا. یار یہ کئی سوال ہیں جو کئی دفعہ ہو چکے ہیں. ہر مجلس کے اندر ایک سوال بار بار کرنا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات کو سمجھتے نہیں ہیں، پھر وہ فتنہ بن جاتا ہے. یہ داڑھی کے بارے میں سوال ہے، سرخ رنگ کا کپڑا ڈالنا جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے. جو جوگیا سرخ ہے نا، آتش پرست استعمال کرتے، وہ ممنوع ہے. اس کے علاوہ جو سرخ کپڑا ہے وہ بالکل جائز ہے. مرد پہنے، ہندوؤں والا سرخ ممنوع ہے، تلک والا. اور اسی طرح جو معصفر ہے، شوخ زرد، ایسا زرد جو سرخی مائل ہو یا ایسا سرخ جو زردی مائل ہو، وہ ناجائز ہے. اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کے اندر سرخ کپڑے کا ذکر بھی آتا ہے. نماز کے بارے میں ایک سوال ہے کہ میرا نا نوکری کے سلسلے میں سفر رہتا ہے کافی، 2 سے 3 ہفتے گھر سے باہر. تو اس میں یہ ہوتا ہے ایک شہر میں 5 دن 6 دن میں وہاں سے آگے دوسرے شہر میں جانا ہے، وہاں تو 4 دن 3 دن رہ گئی، پھر آگے تیسرے شہر میں 2 دن رہ گئی. تو اس میں قصر نماز کا سوال ہے. ملازمت ایسی ہے کہ مختلف شہروں میں جانا پڑتا ہے، کسی شہر میں 2 دن، کسی میں 5 دن. ایسی صورت میں 2 دن 5 دن 10 دن آپ شہروں میں جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، تو نماز قصر ہے. نماز جو ہے وہ قصر ہے. عبداللہ ابن عباس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں آپ نے مکہ قیام کیا، 18 دن تک قصر کی ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کی وجہ سے عبداللہ ابن عباس کا بھی فتویٰ تھا کہ 17-18 دن جو ہے وہ انسان سفر کے دوران کسی جگہ پر ٹھہرے تو قصر ہے. لیکن نہ ٹھہرنے کی صورت میں جیسے کہ آپ بیان کر رہے ہیں، اس کا کوئی تعین نہیں ہے، حد نہیں ہے. آپ مختلف شہروں میں جاتے رہیں، قصر پڑھتے رہیں، لیکن اگر آپ کو جماعت ملتی ہے تو جماعت کو ضرور اختیار کریں. 3 دن مسافر کے لیے قصر، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ فقہ حنفی کا فتویٰ ہے، شرعاً اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. جی اس حدیث سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے. بعض احادیث ایسی بھی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نفل نماز پڑھتے تھے
تو حسب ضرورت اس میں حرکت کر لیتے تھے. سیدہ عائشہ کے بدن کو ہاتھ لگا دینا, سامنے دروازہ ہے اس کی کنڈی کھول دینا, ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی موذی جانور آ گیا ہے وہ مار دینا, جنت دے کر آگے بڑھنا, جہنم دے کر پیچھے ہٹ جانا. تو ایسے معاملہ کوئی ناگزیر ہو تو انسان بات کر سکتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں بھی یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی امام کو بھی آواز دے دیتے تھے, بھائی میں آ رہا نماز شامل ہونے لگا, میرا خیال رکھی, مطلب یہ کہ رکوع ہے نا ٹر جی فٹافٹ, میں نماز میں شامل ہونا چاہتا ہوں. یہ اثر بھی آتا ہے حضرت ابو ہریرہ سے. تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسان مثال اس کی بیوی نماز پڑھ رہی ہے تو بندہ کہہ دیتا ہے وہی بوا مار لی میں باہر چلا ہوا, ایسی بات کر سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے. یہ بڑا ماشاءاللہ آپ نے فقیہانہ سوال کیا, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. ایک عالم ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ضعیف شاید مجھے بھی لگتی ہے کہ میں عشاء کی نماز پڑھا ہوں, فرض نماز, اور میری ماں آواز دے. فرض نماز کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا کہ میری ماں مجھے آواز دے, یہ تو روایت ثابت نہیں ہے. فرض نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو امتی کے لیے مقتدی کے لیے جانا فرض ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اور نوافل کے اندر اگر والدین آواز دیتے ہیں تو آپ نماز توڑ سکتے ہیں. آپ کا والد یا والدہ یہ کہنا مجھے جوتا دے دو تو آپ نماز توڑ دیں, ان کو جوتا پیش کریں. نماز سے ریلیٹڈ ہی صاحب ایک سوال ہے. ایک عالم ہے انہوں نے بتایا تھا کہ اگر جماعت کھڑی ہو, فرض جماعت ایک لائن پوری ہوگی ہے تو ایک آدمی آیا وہ اکیلا اگر پچھلی لائن میں کھڑا ہو تو وہ جو اکیلے جتنی بھی رکعت پڑے گا وہ اس کی نہیں کاؤنٹ ہوگی جب تک کوئی دوسرا آ کے اس سے مل نہیں جاتا. اور مولویو اور تھیٹر دیکھو کی کرتے ہو یار, کدی تساں یہو جہاں شہماں نہیں ویکھیاں. لوگ پھر صحیح آندے نے بھائی اللہ مولویوں تو بچا لے. یہ جے آ گیا وے یہ نہ تہاڈا عمل ویکھ کے اگلے جمعے نوں کوئی لائے ہی نہ, تہاڈی تھلے بوو ٹل جاؤ. اوتھے بھی بچے چادراں لئیاں نے تے اگ نہ لگ جے بھائی, اگ فتنہ ہے. اس کے نیچے بیٹھنے کی ممانت نہیں ہے لیکن ہاتھ لگانے کی ممانت ہے, نقصان ہوگا یار. اچھا مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے. جی. ایک بندے نے ایک شخص کے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے, ابھی وہ کہتا ہے کہ مجھے گواہی چاہیے اس الزام کے بابت کہ آپ بے گناہ ہو, اور وہ بندہ کہتا ہے جس نے الزام لگایا کہ گواہی میری مرضی کے مطابق ہوگی. آیا کہ جس کے اوپر الزام لگا ہے وہ گواہی دے گا اپنی صفائی کی. سوال ہے کہ ایک آدمی الزام لگانے والا ہے بالکل اور ایک ملزم ہے. بالکل. الزام لگانے والا ملزم کو کہتا ہے جس پر الزام لگایا گیا ہے کہ تو اپنی صفائی میں گواہی دے, یہ ضابطہ غلط ہے. اچھا. جو الزام لگانے والا ہے وہ گواہیاں دے گا ملزم کی مرضی کی. ممن ترضون من الشہداء, پسندیدہ بندے گواہ کہ جس پر اس نے الزام لگایا نا وہ اسے کہے کہ بھائی تیرے جو الزام ہے اس کے گواہ پیش کر. سکہ اچھے معتبر بندے. اگر وہ پیش نہ کر سکے تو جو ملزم ہے اس پر صفائی کے لیے قسم ہے, اس پر صفائی کے لیے کیا ہے, قسم ہے. یہ ہماری عدالت, یہ مجرمانہ جو عدالتیں ہیں نا پاکستان کی, یہ کئی دفعہ رنگ اپنا بدل جاتی ہیں. ملزم کو کہتی ہیں کہ تو اپنے گواہ پیش کر, تو اپنی صفائی پیش کر. بھائی اس نے صفائی کے لیے قسم دینی ہے, الزام لگانے والے نے گواہ پیش کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہاں. ان کا سوال یہ تھا کہ جس نے الزام لگایا نا وہ کہتا ہے ملزم کو کہ جو میری پسند کے بندے ہیں نا ہاں ان وہ سے گواہی لو. نہیں ایسا یہ نہیں, ان کا سوال ہے. ایسا نہیں. یہ میں بات نوٹ کر رہا ہوں. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ملزم کے ذمہ گواہ ہے ہی نہیں. وہ جو ملزم ہے اس کو کہتا ہے کہ میری پسندیدہ گواہ جو ہے وہ تو قبول کر. ہاں بالکل. نہیں وہ قاری صاحب وہ کہتا ہے جس نے الزام لگایا نا وہ کہتا ہے کہ گواہ کے بندے میری مرضی کے ہوں گے, ٹھیک ہے. وہ گواہی دیں گے. حالانکہ ملزم اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے اس کے پاس کیا وہ اختیار ہے. وہی بات ہے جو میں نے کی ہے. ہاں ٹھیک ہے. الحمدللہ. مجبوری کے تحت کیا لڑکا اپنی والدہ کے کپڑے بدل سکتا ہے؟ جی ہاں بدل سکتا ہے. سوال ہے کہ ہماری مساجد میں 80% بلکہ 90% لوگوں کو یہ نہیں آتی نماز کا جو ترجمہ ہے, تو
तो ये एक वो ना एक तरीका चल रहा है, और ना ही उलमा इसके ऊपर तरगीब देते हैं। अल्लाह 80 साल उम्र हो गई है। सवाल है कि हमारी मसाजिद के अंदर नमाजियों को तर्जमे नहीं आते। हमारे उलमा इनके जो मतमा नज़र हैं वो बदल चुके हैं। दुनिया, शोहरत, लक़ब, कमाई, हमें बस इससे गर्ज है। जो इखलास है, लिल्लाहियत है, वो नहीं है। मस्जिदों के अंदर तर्जमा क्लास ख़त्म, दरस हदीस ख़त्म, गुलूकारी, फ़नकारी, थिएटर। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि नमाज का तर्जमा नहीं आता। इसी वजह से लोगों को पता नहीं कि हम अल्लाह ताला को क्या कह रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी ये फ़िक्र है आम कर दे। इसका हल ये है उलमा इखलास के साथ अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें। उलमा अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें। सबसे पहली जो चीज़ है, मैं ये समझता हूँ, मैंने अपने बच्चों को, मैं ख़ुद अपने बच्चों को कुरान सिखाता हूँ, नमाज सिखाता हूँ। मैं कारी साहब का एतबार नहीं करता। फिर इसका तर्जमा आप अपने बच्चों को, ये घरेलू अमल बना लें, सबसे आसान तरीका है। आप अपनी बीवी को नमाज का तर्जमा सिखाएं, फिर अपने बेटों को, फिर बेटियों को घर में, फिर इस फ़िक्र को दोस्तों में आम करें, फिर मस्जिद में गुजारिश करें। और गुजारिश ही करनी है बड़े नासिहाना अंदाज के साथ, नासिहुन अमीन। आप फसाद मैयत ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ? मैयत का चेहरा देखना ये इंतज़ामी मसला है। रश ना हो, पकड़ दकड़ ना हो, दकम पील ना हो, तो पहले भी देखा जा सकता है, बाद में भी। असल में बाद में इसलिए देखने का कहते हैं कि नमाज जनाजा का जो ऐलान किया गया है उस पर वक़्त की पाबंदी हो। भाई 9 बजे जनाजा होगा, अगर चेहरा देखना जो है वो आप चालू कर दें, शुरू कर दें, तो फिर नमाज का जो वक़्त है आधा घंटा पौना घंटा ऊपर चला जाता है। हाँ, सवाल है मस्जिद हराम के अंदर और मस्जिद नबवी में सवाब, नमाज अदा करने का जो सवाब है, मस्जिद हराम में आसान लफ्ज़ों में 1 लाख नमाज, 1 लाख गुना जो है नमाज अदा करने का सवाब है कम से कम। और मस्जिद नबवी में 1000 नमाज का। ये 10,000 या 50,000 वाली बात दुरुस्त नहीं है, कच्ची बात है। ये जो सवाल है उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मूँछों का, कि वो बड़ी थी और गुस्से में वो मूँछों को ताव दिया करते थे, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा और दीगर अहादीस की किताबों में मौजूद है और इसकी सनद बिल्कुल सही और दुरुस्त है। मूँछे लिप्स, होंठों से पस्त करने का हुक्म है, ठीक है। और सहाबा किराम का 2 तरह का अमल है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो मूँछें रखते थे और अब्दुल्ला बिन उमर वो मूँछों को इतना पस्त करते थे कि मुंडियों में मालूम होती थी। चेहरे के मुताबिक इंसान का हुलिया होता है। बाज़ चेहरे हैं जिन पर मूँछ फबती है और बाज़ हैं उन पर मूँछों का जो मूंड देना है या पस्त कर देना है ये बेहतर मालूम होता है। ये इंसान का फिर ज़ौक़ भी इसमें शामिल है, उसकी मर्ज़ी भी शामिल है। वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बड़ी मूँछें रख सकता है और मूंड भी सकता है, कुतरा भी सकता है, इसमें कोई सख्ती नहीं। हाँ, नीचे को नहीं रखनी। ये फैशनी जो मूँछें हैं ना, यहूद व नसारा और सिखों की तरह, ये नहीं होनी चाहिए। काश का लफ्ज़ इस्तेमाल, काश मैं ये काम ना करता, काश मैं वहाँ ना जाता तो नुकसान ना होता, काश मैं बच्चे नू सौदा लैन ना कल दी ते मेरा बच्चा ना मरदा। ऐसा कलेमा शैतान है कि लहू और काश और ऐसे और वैसे। कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, वही होगा जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा। जी, ये शैतान का कलेमा है। बाकी सवाल बाद में यार। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका।